نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الغاشیۃ مکیۃ، سورہ غاشیہ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 26 آیات ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والی۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ غاشیۃ مادہ غین شین واو ہے، ڈھانپ لینا، چھا جانا۔ الغاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جتنی زندگی ہوگی زمین پر ان سب کو قیامت کی آفت کور کر لے گی، ڈھانک لے گی۔ انسان ہوں یا جن ہوں، چرند پرند ہوں یا وحشی جانور ہوں، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو کنفرم کیا جا رہا ہے، موقت کیا جا رہا ہے کہ پہنچ گئی نا تم تک خبر۔ قیامت کے دن یہ کہہ تو نہیں سکو گے نا تم کہ ہم کو خبر نہیں ہوئی تھی، ہمیں خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، پہنچ گئی تم تک خبر اس ڈھانپنے والی آفت کی۔ اب کیا ہوگا اس دن؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے۔ چہروں کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی صورتوں میں بھی یہ مضمون تکرار کے ساتھ آتا رہا ہے کہ جیسے انسان کے اعمال ہوں گے اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوگا۔ اچھے اعمال جن کے ہوں گے ان کے چہرے تر و تازہ، مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ایسے ہوں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کے چہروں پر کالک چھا رہی ہوگی۔ ترہقھا قترہ، کالک چھا رہی ہوگی ان کے چہروں پر۔ تو جنت والے اور دوزخ والے یعنی اچھے اعمال والے اور برے اعمال والے صاف چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، دنیا میں تو نہیں پتہ چلتا۔ کسی کی بھی شکل دیکھ کے ہم نہیں کہہ سکتے یہ جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں جانے والا۔ شکلوں پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو اعمال ناموں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یوں سمجھیں کہ قیامت کے دن اعمال ناموں کا عکس شکلوں پر پڑنے لگے گا۔ میدان حشر میں سب انسان جمع ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن خاشعۃ ہوں گے، جھکنے والے۔ خشع خین خا شین عین کا مطلب ہے جھک جانا۔ تو کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ چہرہ اتر گیا، کہتے ہیں نا، چہرہ اتر گیا، اترے ہوئے ہوں گے، ڈاؤن کاسٹ۔ چہروں پر اداسی، ذلت، مایوسی، رنج، پچھتاوا، غم، خوف، ان کی مختلف تاریکیاں جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوں گی۔ اب تھا کیا معاملہ دنیا میں، کیا تھا ان کا؟ کیا کام نہیں کرتے تھے؟ کیا کاہل تھے؟ ایسی بات بھی نہیں، خاشعۃ ہیں آج۔ دنیا میں کیا تھے؟ عاملۃ، کام کرنے والے تھے یہ۔ اب چہرہ کام کرنے والے سے مراد کیا؟ یعنی کہ جس کا چہرہ ہے یہ شخص دنیا میں محنت مشقت کیا کرتا تھا، کام کیا کرتا تھا۔ یہ اگر دیکھا جائے کہ چہرے کا کام کرنا، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ سب کی سب اتنی ہی چہرے پر تو آ گئی ہیں نا۔ دیکھیں دماغ بھی یہیں پر ہے، یہ بھی چہرے کا صحیح ہے، ہمارا سر، ماتھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری آنکھیں ہیں یا ناک ہے یا ہونٹ ہیں یا کان ہیں، زبان ہے، یہ سب ہے تو یہیں پر نا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چہرے کو اپنے جسم کے ساتھ کمپیئر کریں تو چہرہ کتنا چھوٹا ہے سارے جسم کے مقابلے میں، لیکن کنٹرول تو اسی کا ہے، تبھی سب سے اوپر اللہ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ ہیڈ ہے نا، ہیڈ، تو یہ ہیڈ ہے نا جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ تو ڈسیشنز اسی کے تھے، سارے کیا دھرا اسی کا تھا، اسی نے فیصلے کیے تھے۔
تو عمل ہوتا ہی چہرے کا ہے. چہرے تھے دنیا میں عاملتن، کام کرنے والے تھے. اور کیا ہلکا پھلکا کام کیا، تھوڑا بہت کام کیا؟ نہیں، پتہ چلا ناصبتن، تھکے جاتے تھے. عمل کر کے، محنت کر کے آئے، اور عمل جو کیا اور محنت جو کی اس میں تھک کر چور ہو گئے. بہت عمل کیا، بہت مشقت اٹھائی، ٹائرڈ اینڈ ایگزاسٹڈ. اگر اتنا عمل کیا، اتنی محنت کی، تو نتیجہ کیا سامنے آ رہا ہے؟ کیا ہر محنت کرنے والا اپنا پھل پائے گا؟ پتہ چلا تصلی نارا حامیہ، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا. یہ ان کا انجام ہوا. پتہ یہ چلا کہ انسان یہ ضرور دنیا میں دیکھے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس کا رخ کیا ہے، کس چیز کے لیے محنت کر رہا ہوں. نمبر 1، ٹھیک ہے، مقصد کیا ہے میری محنت کا، ضرور ہی دیکھیں میں کیوں تھک رہا ہوں، کس چیز میں تھک رہا ہوں، مقصد کیا ہے. مقصد اور طریقہ، مقصد اور میتھڈ، دونوں چیزیں ضروری ہیں. جس نے صحیح مقصد کے لیے اور صحیح طریقے سے محنت کی ہوگی اس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے. ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے وہ لوگ تو جنہوں نے صحیح مقصد اور صحیح طریقے سے محنت کی ہوگی. تو جس کا مقصد صحیح ہو گیا وہ مخلص ہو گیا، اور جس کا طریقہ صحیح ہو گیا وہ مخلص ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مخلص اور مخلص جو ہوں گے ان کا انجام تو بڑا ہی انشاءاللہ اچھا ہوگا. لیکن کچھ ہوں گے جو مخلص نہیں ہوں گے، کچھ ہوں گے جو مخلص نہیں ہوں گے. وہ دونوں اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو محنت کرنے والے تھے لیکن تھکن کے علاوہ کچھ نہ ملا ان کو، اور آگے اب عذاب ہے. ان کے عمل نے ان کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں دیا، ان کے عمل نے ان کو ایگزوشن کے سوا اور مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا. تو اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسی محنت، ایسی مشقت سے. تو صرف مصروف ہونا کافی نہیں ہے. کبھی آپ کہیں نا کہ میں بزی ہوں، تو دیکھیں کس چیز میں، کہیں مصروفیت اور بڑی مصیبت کی طرف تو لے کے نہیں جا رہی. اللہ کرے ہماری مصروفیتیں ایسی ہوں جو کہ ہم کو آسانی کی طرف لے کے جانے والی ہوں، جو اچھے انجام کی طرف لے کر جانے والی ہوں. اس لیے کہ سب تھکنے والے ایسے نہیں ہوں گے جن کو کہ آرام کرنے کا موقع دیا جائے گا آخرت میں. بہت عمل کیا، بہت مشقت کی، لیکن ناکامی کے سوا اب آج ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا. وجہیں 2 ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ تھکایا لیکن صرف دنیا کے لیے، دنیا کو مقصد بنا کے جیے، دنیا ہی دنیا نظر آتی تھی. بعض دفعہ انسان دنیا میں نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہم پاگل ہو گئے ہیں یا دنیا والے پاگل ہو گئے ہیں. لگتا ہے کبھی آپ کو؟ لگتا ہے کہ مینٹل ویو لینتھ ہی نہیں مل رہی. آپ اگر 1 ہفتہ کسی کے ساتھ رہیں، 10 دن رہیں، اور پھر آپ بہت اپنی طرف سے سوچ کے اور حکمت کی تسبیح پڑھ کے آپ ان کو 1 سے 2 دفعہ 5 منٹ کے لیے کوئی بات بتا دیں، تو پھر آپ ان کا ری ایکشن تو دیکھیں، ان کا غصہ تو دیکھیں. کہتے ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم دہری ہیں؟ ہم ایتھسٹ ہیں کیا؟ تو انسان سوچتا ہے کہ آخر یہ اتنا ویو لینتھ کا فرق کیوں ہے، مائنڈ سیٹ اتنے ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ تو مقصد کا فرق ہے نا. ایک کیا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، آخرت ڈیفرڈ، تذرون الآخرہ. اور ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر ہم یہ کہیں کہ 99% دنیا والوں کا یہ حال ہے تو ہم بہت آپٹمسٹک ہو رہے ہیں. تذرون الآخرہ، لگتا ہے کہ شاید 99.99% لوگ جو ہیں وہ اسی کیفیت میں ہیں. تو تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو پریفرنس دینے والے اور آخرت کو ڈیفر کرنے والے، دنیا کو ترجیح دے دی. تو چونکہ ایک مقصد مختلف ہے، ایک مغرب کی بات کرتا ہے، ایک مشرق کی، تو
وہ دے کین ناٹ سی آئی ٹو آئی، متفق ہو ہی نہیں سکتے. وہ ان کو ایکسٹریمسٹ لگتے ہیں، وہ ان کو ایکسٹریمسٹ لگتے ہیں. لیکن اگر اپنی زندگی میں آپ نے یہ صورتحال دیکھی اور آپ کا دل جمع ہوا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس لیے کہ آخرت ہی بڑی ہے، دنیا نہیں ہے بڑی، دنیا بہت چھوٹی ہے. جو دنیا کا سودا کرتا ہے آخرت کو کمپرومائز کر کے، وہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. تو کم از کم ہمیں وارن تو کرنا ہے، بتا تو دینا ہے لوگوں کو کہ دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں. چاہے ان کی انا پر چوٹ لگے، ان کے مزاج بگڑیں، یا وہ آپ کی بے عزتی کریں، یا آپ کو باتیں سنائیں، وہ کچھ بھی کریں. لیکن انسانی ہمدردی کا اور رشتہ داری کا بھی تقاضا یہ ہے کہ بتا دیا جائے کہ جو یہ کر رہے ہو وہ درست نہیں. اور اپنے لیے انسان جم جائے، اپنے لیے تو یہ سوچ لے کہ مجھے تو جمے رہنا ہے اس پر. اللہ نے فرما دیا ہے کہ آخرت بہت بڑی ہے اور دنیا کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو ایسا نہ ہو کہ ان کا دنیا سے لپٹنا اور دنیا کی عظمتوں کو بیان کرنا کہیں بتانے والے کو ہلا دے، اور ہم سوچیں کہ شاید واقعی ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ دنیا کتنی امپورٹنٹ ہے. شاید ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے دنیا کو. مچھر کے پر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتا ہے کوئی؟ جس کو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں بتا دیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا اگر ہوتی اللہ کی نظر میں، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. تو اس سے زیادہ انڈر ایسٹیمیشن اور کیا ہوگا؟ انڈر ایسٹیمیشن نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے جو بتا دی. لیکن جن کو دنیا سے محبت شدید ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ دنیا کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو، تم اس کو ڈیو امپورٹنس نہیں دیتے دنیا کو. تو اسلام نے ہم کو ہرمٹس بننے کو تو نہیں کہا. لا رہبانیت الاسلام، اسلام میں تو کوئی رہبانیت نہیں ہے. تم رہو دنیا میں، تم پڑھو، تم دنیا چلاؤ، کاروبار چلاؤ، نوکریاں کرو، لیکن مقصد مت بنا لینا اس نوکری کو، اس کاروبار کو، اس گھر چلانے کو، رشتے نبھانے کو. ہے سب سے بڑا اللہ، اور آخرت اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑی ہے، تو ہوگی پھر یقیناً. تو یہ ہے مسئلہ. تو یہ دنیا کے لیے تھکے، آخرت کو ڈیفر کرتے رہے، نمازیں جلدی جلدی. جو دین کا حکم دنیا کے مزے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں روڑا بن رہا تھا، اس دین کے حکم کو یوں کنکر پتھر کی طرح نکال کر پھینک دیا. تو جس دنیا کے لیے انہوں نے دین کا سودا کیا وہ تو چلی گئی، پیٹھ موڑ کر چلی گئی. اپنی مرضی سے عمل کیا، اپنی مرضی سے اللہ کو راضی کرنا چاہا، خود ہی پک اینڈ چوز کر لیا دین میں، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہوں گے، عاملۃ ناصبہ. اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یاد ہے آپ کو؟ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو. تو فرمایا کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جو یہ کام کرے گا تو وہ جان لے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں شدت کے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اور اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے تمہارا عمل کیا ہے. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اس طرح کا سیکنڈری اسٹیٹس اپنے لیے، کہ نعوذ باللہ جو ایکسٹرا کرمز ہیں وہ تم نے اللہ کے آگے ڈال دیے. بچہ کو چاہے زندگی کا تم نے باسی دے دیا اللہ کو، تازہ دے دیا دنیا کو، چھلکے اللہ کے لیے اور گودا دنیا کے لیے. یہ اللہ کو نہیں پسند، یہ بدتمیزی، یہ بے عزتی. اور سوچا چلو اتنی عزت تو کی، 5 ٹکریں تو لگائی تھیں 5 دفعہ اللہ کے آگے، تو اور کیا چاہیے اللہ کو. تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ بہت ڈیمانڈنگ ہے، اور دنیا بالکل ڈیمانڈنگ نہیں لگتی. عجیب بات ہے نا. تو جس کو انسان نے معبود بنایا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ڈیمانڈنگ نہیں لگتا. اس لیے کہ معبود کیا ہے؟ پوجا، انتہائی محبت سے اس کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں، آپ دوڑتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. تو یقین کریں کہ جس کو انسان نے معبود بنایا ہوتا ہے نا، وہ کبھی ڈیمانڈنگ نہیں لگتا، بلکہ کمی اپنے اندر لگتی ہے کہ ہم اتنا کر نہیں پائے اس کے لیے، ہم کر نہیں پائے اس کے لیے. جس نے اللہ کو معبود بنایا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ٹوٹا پھوٹا جو بھی کرتا ہے، اس کو خیال یہ آتا ہے کہ ابھی اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور جس نے دنیا کو معبود بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے ابھی اتنا کچھ کیا نہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے.
ابھی اتنا نہیں کیا. عاملۃ ناصبۃ، عمل کرتے ہیں تھکتے ہیں تب بھی لگتا ہے کہ ہے ہم نے دنیا کو دنیا کا حق نہیں دیا، ابھی ہمیں اور کرنا چاہیے تھا اس کے لیے. تو ایک وہ لوگ. دوسرے جنہوں نے کورا چٹا انکاری کر دیا، ان کا کوئی آخرت ہے ہی نہیں، چھوڑو اس ذکر کو، اللہ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ اللہ ہے ہی نہیں. تو جب انہوں نے کورا چٹا انکاری کر دیا اللہ کا، یا کورا چٹا انکار کر دیا آخرت کا، تو اب تو کوئی اور ٹارگیٹ ہی نہیں ہے سوائے دنیا کے، مقصد صرف ہے ہی دنیا. تو وہ تو دل کھول کے دنیا کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور کتنا تھکتے ہیں دنیا کے پیچھے. لوگ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہر طرح کی مشقت اٹھاتے ہیں، ذہنی بھی، نفسیاتی بھی، جسمانی بھی، ہر طرح کی مشکلات اٹھاتے ہیں اس دنیا کے پیچھے. آخرت آئے گی تو پتہ چلے گا وہ تو ختم ہو گئی. پھر جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ مخلص تو ہوتے ہیں لیکن مخلص نہیں ہوتے. عمل کیا، آخرت کو مانا، اللہ کو راضی کرنے کی بھی ان کی مرضی تھی، لیکن اللہ کی مرضی سے اللہ کو راضی نہ کیا، اپنی مرضی سے اللہ کو راضی کرنا چاہا. وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت اتنی کی، ریاضتیں اتنی کی، مشقتیں اتنی اٹھائیں، لیکن ہاتھ پلے کچھ نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو اہمیت ہی نہیں دی. کبھی آپ اگر یوگیوں کی ریاضتیں پڑھیں کہ وہ کیا کچھ محنتیں کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، یا یہ جو ہرمٹس ہوتے ہیں، یا یہ جو راہب ہوتے ہیں، جو مناسٹک وے آف لائف ہے، آپ ان کی ریاضتیں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں. انہوں نے کتنی مشقت اٹھائی ہے، کیسی نفس کشی کی ہے انہوں نے. سالوں سال جنگلوں ویرانوں میں رہتے، شدید سردی میں بغیر کپڑوں کے رہتے. کسی نے 1 سال اپنا ہاتھ اٹھائے رکھا. 1 سال! اگر اس وقت ہم آپ سے کہیں نا آپ 1 گھنٹے اپنا ہاتھ میں اٹھا کے رکھیں تو سن ہو جائے. یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سوکھ گئے لیکن ہاتھ اٹھا کر کھڑے رہے. کوئی دلدلی علاقے میں دلدل میں جا کے کھڑا ہو گیا، اب مچھر اور چونٹے اور کیڑے اس کو کاٹتے رہے، چیزیں ڈستی نہیں، کھڑے رہے وہاں پر. کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا. اتنی حیرت انگیز آپ کو ان کی کہانیاں ملیں گی کہ انسان سوچتا ہے کہ ہیومن انڈیورنس کا بھی کمال ہے. لیکن یاد رکھیں کہ دین جو ہے نا وہ ہیومن انڈیورنس کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ کوئی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کا مقابلہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جتنی مشکلات زیادہ اتنا اجر زیادہ. نہیں، ڈگری آف ڈیفیکلٹی کی بات نہیں ہے، بات ساری اطاعت کی ہے، اطاعت کی بات ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ریسز کے بارے میں سنا ہوگا، ایک ہوتا ہے اسپرنٹ، ایک ہوتا ہے میراتھن، ایک ہوتی ہے ہرڈل ریس، ہے نا، الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. اب اگر کسی سے کہا کہ بھئی آپ کے لیے یہ اسپرنٹ ہے، یہ 100 میٹر کا اسپرنٹ آپ کو کرنا ہے، یہاں سے بھاگنا شروع کریں، سیدھا سیدھا بھاگتے جائیں، تو یہ آسان سی چیز ہے نا. اس میں کیا ہے، آپ کو اطاعت کرنی ہے، جو رول بتا دیا، آپ کو اسپرنٹ کرنا ہے، آپ کو 100 میٹرز کا ڈسٹینس کور کرنا ہے. اب کوئی کہے کہ لو یہ تو بڑا آسان ہے، اب وہ بلا وجہ بیچ میں ہرڈلز کھڑے کر لے، مشکل سے مشکل اس کو بنائے، تو وہ ہارے گا ہی نا. عاملۃ ناصبہ، عمل کیا اور تھکا لیکن جیتا تو پھر بھی نہیں. تو خامخواہ کیوں ہرڈلز کھڑے کیے جو اللہ نے نہیں کھڑے کیے ہمارے لیے؟ ہم کیوں مشکلات پیدا کریں جو اللہ نے پیدا نہیں کی ہمارے لیے؟ تو ڈگری آف ڈیفیکلٹی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل چیز ہے اطاعت. جب مشکل ہو تب نہیں چھوڑنا، آسان ہو تو آسانی کی وجہ سے نہیں چھوڑنا، اور مشکل ہو جائے دین تو مشکل ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑنا، بس لگے رہنا ہے اس کے اوپر. اطاعت کا امتحان ہے سارے کا سارا. ایک کسی راہب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی 10 فٹ یا 20 فٹ اونچا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا لیا تھا. ایک پلر تھا، پلر کے اوپر وہ رہا کرتے تھے. ساری زندگی انہوں نے شاید وہ 4 فٹ یا 5 فٹ کے ایک سمجھیں کہ چبوترے کے اوپر، کیا کہتے ہیں چبوترے کو انگلش میں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر گزار دی. 4-5 فٹ کے پلیٹ فارم پہ کھلے آسمان کے نیچے، بارش برسات دھوپ گرمی سورج کچھ وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر رہتے تھے. ان کے جو شاگرد تھے وہ جا کے گندگی صاف کرتے تھے ان کی، وہ ان کو وہاں کھانا پہنچایا کرتے تھے، اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ رہا کرتے تھے. پوری زندگی انہوں نے گزار دی اسی طرح. تو فائدہ عاملۃ ناصبہ،
عمل کیا اور تھکے تو اللہ کو راضی تو نہ کیا.